بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از دی لیکچر نمبر 2, چیپٹر نمبر 1, کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان پاکستان. وی ول اسٹارٹ فرام دس سلائڈ نمبر 1. واٹ از اے کانسٹیٹیوشن؟ آئین کیا ہے بنیادی طور پر؟ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ون تھنگ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بکش ہوں اور ہر ایک چیز کو رٹا لگائیں، اس کو یاد کریں. یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس میں آپ کو کنسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آئیڈیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ خود سے جو ہے وہ ڈیفینیشنز بنا سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں، کسی آئیڈیا کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دی ایسنس، واٹ از دی سبسٹانس، آئیڈیا کیا ہے، کنسیپٹ کیا ہے. مثلا یہ جو ڈیفینیشنز یہاں پہ گیون ہیں، 3 ڈیفینیشنز ہیں، یہ مور اور لیس جو ہے وہ میری اپنی ہیں یا بڑی جنرل ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ دستور یا آئین یا کانسٹیٹیوشن سے مراد کیا ہے. سو کمنگ ٹو دی فرسٹ ڈیفینیشن، کانسٹیٹیوشن از اے ڈاکیومنٹ which creates institutions, describes their powers and limits. Moreover, it sets out fundamental rights of citizen. انسٹیٹیوشن سے مراد یہاں پہ ادارے ہیں، مثلا ایگزیکٹو جس کو ہم اردو میں انتظامیہ کہتے ہیں، اسی طرح لیجسلیچر جیسے اردو میں ہم قانون ساز اسمبلی یا قانون ساز ادارہ کہتے ہیں، اینڈ جوڈیشل آرگن آف دی اسٹیٹ جسے ہم اردو میں جوڈیشری یا عدلیہ کہتے ہیں. تو دستور بنیادی طور پر کیا کرتا ہے؟ دستور ادارے کریٹ کرتا ہے، لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری. دستور اس کے ساتھ ایک اور بھی کام کرتا ہے، وہ ان اداروں کی جو لمٹس ہیں یا باؤنڈریز ہیں یا ان کی جو اختیارات ہیں ان کا تعین کرتا ہے. اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں. مثلا دستور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لیجسلیچر جو کہ قانون ساز ادارہ ہے وہ ریاست کے اندر قوانین بنائے گا. اسی طرح انتظامیہ یا ایگزیکٹو ریاست کے اندر قوانین کو نافذ کرے گا. اسی طرح عدلیہ یا جوڈیشری جو ہے وہ قانون کے مطابق انصاف فراہم کرے گی، مقننہ یا لیجسلیچر کے بنائے ہوئے قوانین کی تشریح کرے گی. سیکنڈ لمب آف دی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں تو اس میں مور اوور اٹ سیٹس آؤٹ فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزن. فنڈامنٹل رائٹس کو ہم بنیادی انسانی حقوق کہتے ہیں، اور اس کی ایک جنرل ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام رائٹس یا حقوق جو کسی ریاست کے آئین میں لکھے جاتے ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کہلاتے ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس کہلاتے ہیں. سو اس تعریف کی روح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین یا دستور ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو اداروں کی تشکیل کرتا ہے، ان کے اختیارات کا تعین کرتا ہے، اور عوام کے یا سٹیزن جو ہیں، شہری جو ہیں، ان کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کا تعین کرتا ہے. اب دوسری ڈیفینیشن کے اوپر آپ آ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن از اے ڈاکیومنٹ which prescribes states do's and don'ts of government or state. کہ آئین یا دستور بنیادی طور پر ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو کسی حکومت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کہ وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی ان کا تعین کرتا ہے. یہ ایک سیکنڈ ڈیفینیشن ہے یا ایک دوسری اسپیکٹ ہے یا اینگل ہے جس کے ذریعے آپ قانون کی تعریف آئین کی تعریف کرتے ہیں یا آئین کو سمجھتے ہیں. سب سے نیچے جو ہے وہ تیسری تعریف گیون آئین کی، سپریم لا آف دی لینڈ. آئین یا دستور جو ہے
وہ کسی بھی ریاست کا سپریم لا ہوتا ہے. باقی تمام جتنے بھی قوانین کسی ریاست کے اندر ہوتے ہیں وہ آئین کے تابع ہوتے ہیں، آئین کے نیچے ہوتے ہیں. تمام ریاستی ادارے اور تمام قوانین جو ہیں وہ اس ریاست کے دستور یا آئین کے تابع ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بھی قانون جو آئین سے متصادم ہو یا آئین سے کنٹراڈکٹری ہو تو اس قانون کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے یا اسے رد کیا جا سکتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ سپریم لا آف دی لینڈ سے جو ہے وہ کانٹریری ہے یا اس کے متصادم ہے. سو یہ بنیادی طور پر 3 ڈیفینیشنز ہیں، تعریفیں ہیں آئین کی، آئین کو سمجھنے کے لیے کہ آئین سے مراد کیا ہے، دستور سے مراد کیا ہے. ناؤ کمنگ ٹو نیکسٹ سلائیڈ، اگر آپ اس کی ہیڈنگ کو دیکھیں تو اس میں ہے کرونالوجیکل آرڈر آف کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ. I'm just reading it out and I will explain it to you. In order to understand or comprehend fully the constitutional development in Pakistan, it is important to read events in a linear manner. Linear means step by step. ٹھیک ہے، لینئر مین اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہم نے فرسٹ لیکچر میں کور کیا تھا کہ کسی ریاست کے آئین کو یا دستور کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس ریاست کی تشکیل کیسے ہوئی، وہ ریاست وجود میں کیسے آئی، اور اس کے وجود میں آنے سے پہلے وہ کیا نظریات تھے یا ایڈیالوجی تھی جس کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے ایک خاص تحریک چلائی یا موومنٹ چلائی اور جس کی وجہ سے وہ ریاست وجود میں آئی. کیونکہ ہسٹری جو ہے یا تاریخ جو ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے جو آئین یا دستور ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. سو فرسٹ لیکچر میں ہم نے جو اسلامک ایڈیالوجی اور 2 نیشن تھیوری ہے اس کو ہم نے پڑھا. ہم نے یہ دیکھا کہ محمد علی جناح یا علامہ اقبال کا کیا رول تھا تحریک پاکستان کے اندر، اور اب ہم بنیادی طور پر یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ جو آئینی تاریخ ہے پاکستان کی 47 سے لے کر ابھی تک، اس کے اوپر تحریک پاکستان کا یا 2 نیشن تھیوری کا یا اسلامک ایڈیالوجی کا کیا امپیکٹ ہوا، کیا اثر ہوا اس کے اوپر، اور کیسے جو ہے وہ آئین یا دستور جو ہے وہ تشکیل دیا گیا پاکستان کا. کمنگ ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ، آپ یہاں پہ ہیڈنگ دیکھ سکتے ہیں 1935 ایکٹ آف انڈیا. پاکستان کا جو پہلا آئین ہے وہ 1956 میں بنا ہے. پاکستان میں دوسرا آئین 1962 میں بنا، اور پاکستان میں تیسرا آئین جو ہے وہ 1973 میں بنا، جو ابھی تک نافذ العمل ہے، اور اس میں ڈفرینٹ ترامیم جو ہیں وہ ہو چکی ہیں ابھی تک 2020 تک. لیکن ہم سٹارٹ جو ہے وہ 1935 ایکٹ آف انڈیا سے کریں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے. آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا، لیکن جو آئین ہے ہمارا اپنا وہ پہلا 1956 میں بنا. سو 1956 سے پہلے جو ہے وہ 1935 جو ایکٹ آف انڈیا تھا اسی کو آئین کے طور پر استعمال کیا گیا 47 سے لے کر 56 تک. سو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بڑا بریف سا ایک جو 1935 کا ایکٹ ہے اس کا جائزہ لیا جائے کہ اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے یا وہ کیسے وجود میں آیا، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن یا دستور جو ہے وہ پھر کیسے عمل میں آیا، اور اس کے بعد جتنے بھی آئین بنائے گئے وہ کیسے معرض وجود میں آئے. کمنگ نیکسٹ سلائیڈ، یہاں پہ مین ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلینٹ فیچرز آف 1935 ایکٹ آف انڈیا. 1935 ایکٹ آف انڈیا کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں؟ سیلینٹ فیچر سے مراد ہے کہ بنیادی خط و خال کیا تھے.
ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ 1935 جو ایکٹ آف انڈیا ہے یہ بنیادی طور پر جو برٹش پارلیمنٹ ہے، برطانوی مقننہ جو ہے یا قانون ساز اسمبلی ہے، اس نے برصغیر پاک و ہند کے لیے جو ہے وہ پاس کیا تھا، اور اس کو 1935 میں برصغیر پاک و ہند میں نافذ کیا گیا۔ اس کے جو بنیادی خد و خال ہیں وہ بنیادی طور پر 4 ہیں۔ فرسٹ جو ہے وہ فیڈرل سٹرکچر ہے، سیکنڈ جو ہے وہ پروونشل اٹانومی ہے، تھرڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشنز ریپریزنٹیٹیو فارم آف گورنمنٹ ہے، اور فورتھ جو ہے وہ فیڈرل کورٹ جو کہ سپریم کورٹ کے ایکویلنٹ ہے۔ ہم فرسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں، فیڈرلزم سے، فیڈرل سٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ ویری بریفلی، فیڈرل سٹرکچر سے مراد ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں بنیادی طور پر 2 ٹائپس آف یا 2 ٹیئرز آف گورنمنٹس جو ہے وہ ہوتی ہیں، جن میں سے ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور باقی صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں۔ اس کو ہم فیڈرل سٹرکچر کہتے ہیں یا وفاقی نظام حکومت کہتے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وفاقی نظام حکومت یا فیڈرل سٹرکچر ایک ایسا ریاستی ڈھانچہ ہے جس میں ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور کچھ صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، وہ 4 بھی ہو سکتی ہیں پاکستان کی طرح، وہ 30+ راؤنڈ اباؤٹ 30 بھی ہو سکتی ہیں، مثلا انڈیا کی 30 ہیں، وہ 50 بھی ہو سکتی ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی 50 ہیں، سو اٹ ڈپینڈس۔ لیکن جو بیسک اس کا بلیو پرنٹ ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرکزی حکومت ہوگی اور کچھ صوبائی حکومتیں ہوں گی۔ اب ان کی تعداد 4 بھی ہو سکتی ہے، ان کی تعداد 30 بھی ہو سکتی ہے، ان کی تعداد 50 بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو ہم پروونسز کہتے ہیں، انڈیا میں ان کو اسٹیٹس کہتے ہیں، امریکہ میں جو پروونسز ہیں ان کو اسٹیٹس کہتے ہیں۔ نامن کلیچر جو ہے اس کا ڈفرینس ہے، لیکن کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے پروونشل اٹانومی کا ہے۔ پروونشل اٹانومی سے مراد یہ صوبائی خود مختاری کہ کس حد تک ایک وفاقی نظام حکومت میں صوبے خود مختار ہوں گے۔ صوبائی خود مختاری سے عمومی طور پر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ کون کون سے شعبہ جات جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے ماتحت ہوں گے اور کون سے شعبہ جات جو ہیں وہ مرکزی حکومت کے ماتحت ہوں گے۔ اگر صوبائی حکومتوں کے ماتحت بہت کم شعبہ جات ہوں اور زیادہ شعبہ جات جو ہیں وہ مرکزی حکومت کے ماتحت ہوں تو پروونشل اٹانومی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسٹیٹس یا پروونسز کے پاس بہت زیادہ محکمے ہوں اور ان کی فائنینشیل ریسورسز بھی بہت زیادہ ہوں تو پروونشل اٹانومی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اردو میں ہم اسے صوبائی خود مختاری کہتے ہیں۔ تیسرا سیلینٹ فیچر جو ہے 1935 ایکٹ آف انڈیا کا، وہ پہلی دفعہ متعارف کروایا گیا، جو کہ ڈائریکٹ الیکشنز تھے، جنہیں ہم یا ریپریزنٹیٹیو فارم آف گورنمنٹ تھی، جس کو ہم جو ہے وہ جمہوری حکومت یا عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ فیچر جو ہے یہ اس سے پہلے جو 1919 کا ایکٹ تھا یا 1909 کا ایکٹ تھا یا اس سے پہلے کے جتنے بھی ایکٹس تھے ان میں نہیں تھا۔ یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ متعارف کروایا گیا 1935 کے ایکٹ میں۔ اسی طرح 1935 کا جو ایکٹ تھا اس میں فیڈرل کورٹ کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی۔ مثلاً ابھی پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو یہ جو فیڈرل کورٹ کی بنیاد 1935 کے ایکٹ میں رکھی گئی، یہ ہماری جو موجودہ سپریم کورٹ ہے اس کے ایکویلنٹ تھی، یعنی کہ ہائیسٹ کورٹ آف دی لینڈ۔ سو یہ بنیادی طور پر 4 میجر فیچرز تھے 1935 کے ایکٹ کے، یا جنہیں ہم بنیادی خد و خال یا سیلینٹ فیچرز کہتے ہیں، جن کے اوپر 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ بیس کرتا تھا۔ اب یہ چلتا رہا 1947 تک۔
1947 میں آپ جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا اور دو نئی ریاستیں جو ہیں وہ مارز وجود میں آئیں، پاکستان اور انڈیا۔ تو جب دو نئی ریاستیں مارز وجود میں آئیں تو پاکستان جو ہے اس نے 1935 کا جو ایکٹ آف انڈیا تھا اس کو اپنا پہلا آئین کے طور پر جو ہے وہ اس کو ماڈل کیا یا اس کو بنایا، اور پھر یہ 1956 تک تقریباً جو ہے وہ پاکستان کے پہلے دستور کی حیثیت سے جو ہے وہ نافذ العمل بھی رہا۔ 56 میں یعنی کہ 1956 میں جا کے ہم نے پہلا اپنا جو ہے وہ آئین بنایا، تقریباً 9 سال کے بعد، پاکستان کی آزادی کے بعد۔ ایسا کیوں ہوا؟ اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ کیا پرابلمز تھیں، کیا مشکلات تھیں فرسٹ جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ڈرافٹ کرنے میں؟ وی ول ڈسکس دیز پرابلمز ان آر لیٹر لیکچرز، لیکن ابھی تک کے لیے جو ہے وہ آپ صرف اسی کو دیکھ لیں، اور یہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم مشکلات بھی دیکھیں گے کہ آخر وجوہات کیا تھیں کہ 56 کا کانسٹیٹیوشن اتنا لیٹ ہو گیا، اینڈ دین وی ول اسٹارٹ ریڈنگ 1956 کانسٹیٹیوشن اینڈ دین 1962 اینڈ دین 73۔ تھینک یو سو مچ، دس از اینڈ آف دی سیکنڈ لیکچر۔ اور میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ آپ جو آئین کی یا دستور کی بکس ہیں وہ پرچیز کر لیں۔ پروفیسر سرور صاحب کی بہت اچھی بک ہے، اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل سکیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بکس نہیں ہوں گی تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار اس ٹو موو فارورڈ، سو kindly purchase the books as soon as is possible. Thank you so much. Allah Hafiz.